نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ شام کے دورے پر تشریف لے گئے۔ شام کا دورہ کرتے ہوئے جب آپ ہمس شہر کے اندر پہنچے، اہل ہمس کو اکٹھا کیا اور اہل ہمس سب اکٹھے ہو کر سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی ملاقات کے لیے آئے۔ تو سیدنا عمر ابن خطاب نے ان لوگوں سے یہ پوچھا، بتاؤ کہ میں نے آپ کی طرف جو امیر بنا کر بھیجے، جو گورنر ہمس بنا کر بھیجے، ان کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ ان لوگوں نے کہا ہمارے گورنر کے اندر ہر خوبی ہے، سب صفات ان کے اندر پائی جاتی ہیں، مگر 3 شکایتیں ایسی ہیں جن کا ہمیں کوئی علم نہیں کہ اس کی وجہ کیا ہے۔ سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ بات سنی تو آپ دل ہی دل میں دعا کرنے لگے کہ یا اللہ، میں نے اس امیر کو، اس گورنر کو اچھے گمان کے ساتھ، اچھے خیال کے ساتھ یہاں پر بھیجا ہے، میرے اس گمان اور خیال کی لاج رکھنا۔ تو سیدنا عمر ابن خطاب نے گورنر حضرت سعید بن عامر اور وہاں کے رہنے والے لوگوں کو اکٹھا کیا، پھر ان لوگوں سے سوال کیا، بتاؤ جو تمہاری 4 شکایت ہیں ان میں سے پہلی شکایت کیا ہے؟ تو ان سب لوگوں نے سیدنا عمر ابن خطاب کے سامنے حضرت عمر ابن خطاب کے بھیجے ہوئے امیر گورنر ہمس کے بارے میں جو پہلی شکایت کی، فرمایا کہ جب تک دن نہیں چڑھتا یہ اپنے گھر سے باہر نہیں نکلتے۔ سیدنا عمر ابن خطاب نے گورنر سے پوچھا کہ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو حضرت سعید بن عامر تھوڑی دیر خاموش رہے، پھر بولے، اللہ کی قسم میں اس بات کو ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا، میں اسے پوشیدہ رکھنا چاہتا تھا، یہ میرا اور میرے اللہ کا معاملہ تھا، لیکن آج مجھے ظاہر کرنا پڑے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے گھر کے اندر کوئی خادمہ نہیں، میں صبح صبح جلدی اٹھتا ہوں، گھر والوں کے لیے آٹا گوندتا ہوں، پھر انتظار کرتا ہوں تاکہ اس کا خمیر اٹھ جائے، پھر روٹیاں پکاتا ہوں اور اس کے بعد وضو کر کے لوگوں کی ضرورت کے لیے باہر آتا ہوں۔ اہل ہمس سے پوچھا تمہاری دوسری شکایت کیا ہے؟ وہ کہنے لگے امیر المؤمنین یہ رات کو ہماری کوئی بات نہیں سنتے۔ تو حضرت عمر ابن خطاب نے گورنر ہمس سے پوچھا کیا وجہ ہے کہ آپ رات کو ان کی بات نہیں سنتے؟ وہ کہنے لگے وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ دن میں نے عوام کی خدمت کے لیے، لوگوں کی خدمت کے لیے وقف کیا، میں ان کی بات چیت سنتا ہوں، لیکن رات کا وقت میں نے خالص اللہ کے لیے رکھا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے رکھا۔ میں اس وقت کو ان لوگوں کے لیے یعنی مخلوق کے لیے نہیں، دن مخلوق کی خدمت کے لیے، رات خالق کی عبادت کے لیے ہے۔ اسی طرح حضرت عمر ابن خطاب نے اہل ہمت سے پوچھا بتاؤ تمہاری تیسری شکایت کیا ہے؟ وہ کہنے لگے کہ مہینے کے اندر ایک دن ایسا آتا ہے کہ جب آپ شام کے وقت گھر سے باہر آتے ہیں، یعنی سارا دن آپ گھر کے اندر رہتے ہیں، آخری وقت میں باہر آتے ہیں۔ تو حضرت عمر ابن خطاب نے گورنر ہمس سے پوچھا اس کی وجہ کیا ہے؟ تو وہ فرمانے لگے کہ اللہ کی قسم یہ بات بھی میں یا نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن مجبوری کے عالم میں آج مجھے بتائے بغیر کوئی گزارا نہیں، کوئی چارہ نہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ میرے پہننے کے لیے میرے پاس ایک ہی سوٹ ہے، میں مہینے کے اندر اسے دھوتا ہوں اور اس کو دھونے کے لیے مجھے وقت چاہیے ہوتا ہے، میرے پاس کوئی خادم بھی نہیں، میرے پاس کوئی دوسرا سوٹ بھی نہیں، دوسرے کپڑے نہیں۔ ان کپڑوں کو دھوتا ہوں، پھر ان کپڑوں کو سکھاتا ہوں، جب وہ سوکھ جاتے ہیں پھر وہ پہن کر میں باہر عوام کی بات سننے کے لیے آتا ہوں، جس کی وجہ سے مجھے دیر ہو جاتی ہے۔ تو اہل ہمس نے تیسری شکایت
یہ بتائی تو حضرت عمر ابن خطاب نے پوچھا چلو آپ مجھے چوتھی شکایت بتائیں وہ کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگے کہ کبھی کبھی ان کو دورے پڑتے ہیں اور وہ شدید انداز میں آپ بے ہوشی کی طاری ہو جاتی ہے، بے ہوشی کے عالم میں آپ تڑپ رہے ہوتے ہیں۔ حضرت عمر ابن خطاب نے پوچھا گورنر ہمت سے کہ بتائیں اس کی وجہ کیا ہے؟ تو حضرت سعید بن عامر کہنے لگے کہ جب کبھی مجھے وہ مکہ کا منظر یاد آتا ہے، وہ وادی مکہ یاد آتی ہے جب مشرکین اکٹھے تھے، میں وہاں موجود تھا، میں نے حضرت خبیب بن عدی کو اس انداز میں ایک ایک جسم کا ٹکڑا ہوتے ہوئے دیکھا، ان کا مسئلہ ہوتے ہوئے دیکھا، اور وہ منظر جب میری آنکھوں کے سامنے آتا ہے میں وہاں موجود ہوں، وہ بے دردی کے ساتھ شہید ہوئے، ان کے ساتھ ظلم ہوا، ان کا خون بہہ رہا ہے، وہ میری آنکھوں کے سامنے آتا ہے، اور میں وہاں پر مشرک کی حالت کے اندر، میں وہاں پر ظالموں کے ساتھ کھڑا ہوا ہوں، اور میں نے ان کا کوئی ساتھ نہیں دیا، میں مظلوم کے ساتھ نہیں کھڑا ہوا۔ آج میرا ضمیر مجھے ملامت کرتا ہے، آج جب یہ بات میرے دل اور دماغ میں آتی ہے تو مجھے دورے پڑتے ہیں، اس کی یہ وجہ ہے۔ تو حضرت عمر ابن خطاب نے جب یہ چار شکایت سننے کے بعد فرمایا اللہ کا شکر ہے، میں نے جو امید اور جو گمان، جو خیال اپنے گورنر سے، اپنے اس بھیجے ہوئے امیر سے، حضرت سعید بن عامر سے رکھا تھا، اللہ نے مجھے سرخرو کیا، ان کی کوئی شکایت نہیں، یہ ان کی عاجزی اور صادقی ہے۔